کوئی حال نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب عمرۃ القضاء عمرہ قضاء کا بیان جس میں سارے معاملات کا فیصلہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمرہ قضاء یعنی اس کی قضائی میں جو کیا گیا نہیں، قضاء فیصلہ سے. ذکرہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال اعتمر النبی صلی اللہ برا علیہ کہتے ہیں وسلم عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں. فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ. اہل مکہ نے انکار کیا کہ آپ کو چھوڑے رکھیں کہ آپ داخل ہو سکے مکہ میں، حتی قاداہم علی ان یقیم بها ثلاثة ایام. یہاں تک کہ آپ نے اس بات پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا کہ آپ وہاں رہیں گے مکہ کے اندر 3 دن. فلما کتبوا الکتاب جب کتاب تحریر لکھی کتبوا هذا اور ما لکھا قاد یہ ہے ما قاضا ما قادانا علیہ محمد رسول اللہ. جس پر معاملہ طے کیا، فیصلہ طے کیا ہم سے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا لا نقر لك بهذا. انہوں نے کہا ہم اس کو تو نہیں مانتے کہ ہم رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے. لو نعلم انك رسول اللہ اگر ہم جانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے ما منعناك شيئا ہم نہ روکتے تجھ کو کسی چیز سے، ولكن انت محمد بن عبد لیکن اللہ. تو تو محمد بن عبداللہ ہے. فقال انا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں وانا محمد بن اور عبد میں اللہ. محمد بن عبداللہ بھی ہوں. ثم قال لعلی امحو رسول پھر اللہ. آپ نے فرمایا علی کے لیے مٹا دے لفظ رسول اللہ کو. قال علی لا واللہ لا امحوك ابدا. علی نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب تو پکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر وليس يحسن يكتب اور آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے. ما فقط كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قرآن میں بھی ہے. فكتب هذا ما قادا محمد بن عبد اللہ. آپ نے لکھ دیا هذا ما قاضا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. لا يدخل مکہ السلاح نہیں داخل کرے گا مکہ میں ہتھیار الا السيف في الكراب مگر تلوار نیام کے اندر، والا يخرج من اهلها باحد اور نہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا اہل مکہ میں سے کسی ایک کو ان اراد ان يتبع اگر وہ ارادہ کرے آپ کی تباہ کا، والا يمنع من اصحابه احدا اور نہیں روکے گا اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو ان اراد ان يقيم بها اگر وہ مکہ میں رہنا چاہے. فلما دخلها ومضى الاجال اتوا عليا. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور وقت گزر گیا یعنی 3 راتیں ہاں جی جتنا طے کیا گیا تھا، تو وہ آئے حضرت علی کے پاس. فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا. کرنے لگے کہ کہے اپنے ساتھی وسلم کو کہ وہ چلا جائے، اب وہ ہم سے نکل جائے فقد مضى الاجل. کیونکہ وقت گزر گیا ہے. فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتبعته ابنة حمزة. تو نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے لگی آپ کی حضرت حمزہ کی بیٹی. حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے. تنادی یا عمی یا عمی. پکارنے لگے یا عم اے چچا اے چچا. چچا کیوں کہہ رہی ہے آپ کو؟ آپ سے رضائی بھائی. رضائی بھائی تھے. فتناولها علی تو پکڑ لیا اس کو علی نے فاخذ بیدها اور تھام لیا اس کا ہاتھ. وقال لفاطمہ دونک ابنۃ امی. وقال لفاطمہ دونک ابنۃ امک، جی لے لو پکڑ لو اپنے چچا کی بیٹی کو. حملتها فاطمہ نے اس کو اٹھا لیا. فاختصم فيها علی وزید وجعفر. جھگڑا کیا اس میں 3 لوگوں نے، زید، علی، جعفر نے. قال علی انا اخذتها. علی نے کہا میں نے اس کو پکڑا ہے وهي بنت امی. اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. وقال جعفر ابنۃ عمی. اور جعفر نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے. وخالتها تحتی. اور اس کی خالہ اسماء میرے نکاح کے اندر ہے. وقال زید ابنۃ اخی. اور زید ان کا بھائی چارہ تھا نا حمزہ کے ساتھ، زید بن حارثہ کا. کہنے لگے میری بھتیجی ہے. فقضى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها. تو فیصلہ کیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے لیے، کہ خالہ بمنزل ام ہوتی ہے.
اسماء وقال الخالة بمنزلة الأم چل وقال لعلي أنت مني وأنا منك علی کو بھی تسلی دے دی، علی تو میرا میں تیرا. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي اور جعفر کو کہا تو مشابہ ہے ہاں جی میری صورت اور میری سیرت کے. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا اور زید کو بھی تسلی دے دی تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا مولا ہے، آزاد کردہ غلام. قال علي ألا تزوج ابنة حمزة علی نے کہا آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے حمزہ کی بیٹی سے؟ قال إنها ابنة أخي من آپ الرضاعة فرمایا وہ رضاعت سے میری بتيجي. بھتیجی ہے. حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا آپ نکلے عمرہ کرنے کے لیے فحال كفار قريش بينه وبين البيت تو حیل ہو گئے کفار قریش آپ کی اور بیت اللہ کے درمیان. فنهر هديه آپ نے ذبح کر ڈالی اپنی قربانی وحلق رأسه اور بلا بالحديبية دیا اپنا سر حلق راسہ بالحديبية حدیبیہ کے اندر ہی. وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل اور آپ نے ان سے یہ بات طے کی آپ عمرہ کریں گے آئندہ سال ولا يحمل سلاحا عليهم اور نہیں اٹھائیں گے ہتھیار ان پر إلا سيوفا ولا يقيم مگر بها تلواروں کے علاوہ اور کچھ نہیں لائیں گے، تیر کمانے ہاں جی ہتھیار وغیرہ. ولا يقيم بها إلا ما أحبوا اور وہ نہیں اور آپ نہیں ٹھہریں گے مکہ کے اندر مگر جتنا وہ چاہیں. چاہیں. فاعتمر ساری باتیں انہی کی مانی جا رہی ہیں. فاعتمر من العام المقبل آپ نے عمرہ کیا آئندہ سال فدخلها كما كان صالحهم صالح. آپ نے آپ مکہ میں تشریف لائے جیسے آپ نے ان سے صلح کی. صالح یصالح فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه سلاسن کا معنی سلاستن 3 دن، سلاسن 3. جب آپ رہے مکہ کے اندر 3 راتیں أمروه أن يخرج انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے نکل جائیں. فخرج. آپ نکل گئے. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير داخل ہوا میں اور عروہ بن زبیر. حضرت عائشہ کا کیا لگتا ہے؟ بھول بھلا گیا سارا کچھ. بھانجا. ٹھیک ہے. فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة تو اچانک عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے حجرہ عائشہ کے پاس. ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم پھر اس نے کہا عبداللہ بن عمر سے پوچھا کتنے عمرے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال 4. اس نے کہا 4، حالانکہ 3 کیے تھے. چوتھا عمرۃ القضاء وہ جو 6 ہجری میں آپ کو نہیں کرنے دیا گیا اس کو بھی شمار کر رہے ہیں. ثم سمعنا استنان عائشہ پھر ہم نے سنی عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز. استنا یستنو استنان. قال عروة یا ام المؤمنین اور انہوں نے کہا اے ام المومنین الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، آپ نہیں سن رہی ہو جو کہہ رہا ہے ابو عبد الرحمن؟ یہ کون ہے ابو عبد الرحمن؟ یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے. فقالت ما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرة الا وهو شاہدہ. عائشہ نے کہا نبی السلام نے جتنے عمرے کیے یہ عبداللہ آپ کے ساتھ تھے. وما اعتمر فی رجب قط، اور آپ نے رجب کے اندر کبھی بھی عمرہ نہیں کیا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عمرے 3 کیے، چوتھے کا تو اللہ نے ویسے ہی ثواب دے دیا. کرنے گئے تھے نا 6 میں، آپ کو روک دیا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد قال سمع ابن ابی اوفا یقول لما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترناہ من غلمان عبداللہ بن عوفہ سے سنا جب عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو ڈھانپا، چھپایا، بچایا مکہ کے لڑکوں سے. غلمان من غلمان المشرکین ومنہم ان یؤذوا رسول اللہ صلی اور اللہ ان سے کہ وہ تکلیف دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، فقال المشركون إنه يقدم عليكم مشرکوں نے کہا تم پہ وہ لوگ آ رہے ہیں وہنہم وهنهم اما هم یسربا، جنہیں وہنا یہنو اما بخار، یسربا جنہیں کمزور کر دیا ہے یسرب کے بخار نے مدینہ، وہ پہلا نام لے رہے ہیں۔ وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط اور حکم دیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دوڑے اشواتا ثلاث 3 چکر، وأن يمشوا ما بين الركنين اور کہ وہ چلے 2 رکنوں کے درمیان۔ ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط نہیں منع کیا آپ کو کسی بات نے کہ آپ ان کو حکم دیں سب چکروں میں دوڑنے کا، الا الابقاء علیہم، مگر ان پر ان کی انرجی کو باقی رکھنے کے لیے۔ وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن، جب آپ تشریف لائے اس سال کے اندر جس سال امن تھا، یعنی 7 ہجری میں، 7 ہجری میں امن تھا نا، صلح تھی نا اہل مکہ کے ساتھ۔ قال ارملوا يرى المشركون قوتهم، قال ارملوا ارملو ليرى المشركون قوتهم، ارملو تاکہ دوڑو، چلنا نہیں دوڑنا ہے، تاکہ دیکھے مشرک تمہاری طاقت۔ من قبل قعيقان، کوئے کیان پہاڑ کی جانب سے۔ دوبارہ پڑھیں، قال ارملو، قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم ہاں، والمشركون من قبل قعيقان، اور مشرک کہاں موجود تھے؟ کوئے کیان پہاڑ کی جانب، کوئے کیان پہاڑ کا نام ہے۔ حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوتهم، لیوری المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی بیت اللہ اور صفا مروہ کی تاکہ اب دکھائیں مشرکوں کو اپنی طاقت۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت میمونہ سے محرم احرام کی حالت میں، وبنا یعنی بها، احرام کی حالت میں بندہ شادی کر سکتا ہے، نبی السلام نے کی، اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا جبکہ آپ محرم تھے، وہ محرم، وبنا بها وهو حلال، اچھا حلال تھے، حلال ٹھیک ہے، شادی کر سکتے ہے لیکن تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ وماتت بسرف، اور حضرت میمونہ کی موت واقع ہوئی کہاں؟ صرف وادی کے اندر۔ وزاد ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح وابان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے کب شادی کی؟ عمرہ قضاء یعنی 7 ہجری میں۔ چلو شاہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ موتۃ من ارض الشام، غزوہ موتا جو ارض شام میں سے ہے اس کا بیان۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابي هلال قال اخبرنا نافع ان ابن عمر اخبره انه وقف على جعفر يومئذ، ترجمہ کریں، وہ ٹھہرے جعفر کے، جعفر پر یا ان کے پاس اس دن، وهو قتيل، جس دن وہ شہید کر دیے گئے تھے، قتیل بمعنی مقتول۔ فعددت به 50، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے گنے ان کے زخم کتنے؟ 50 زخم، بین طعنۃ و ضربۃ، تیروں تلواروں کی، لیس منها شیء فی دبورہ، پیٹھ پہ کوئی زخم نہیں لگا، سارے سارے سینے تے لگے سن۔ کیا بات ہے!
اخبرنا احمد بن ابی بکر قال حدثنا مغیرہ بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن سعید عن نافع عن عبد اللہ بن عمر قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ موتۃ زید بن حارثہ، امیر بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل زید فجعفر، آپ نے فرمایا اگر زید شہید کر دیا جائے تو پھر کون امیر بن جائے؟ جعفر، جعفر. وان قتل جعفر فعبد اللہ بن رواحہ، اگر جعفر شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواح جھنڈا پکڑ لے. قال عبد اللہ کنت فیہم فی تلک الغزوۃ، کنت فیہم، عبداللہ کہتے ہیں تھا میں ان کے ساتھ اسی غزوہ میں. فالتمسنا جعفر بن ابی طالب فوجدناہ فی القتل، ہم نے تلاش کیا جعفر بن ابی طالب کو تو ہم نے ان کو پایا شہیدوں کے اندر قتلہ، فوجدنا ما فی جسدہ بضعا وتسعین، اور ہم نے پائے ان کے جسم کے اندر 90 زخم. من طعنۃ ورمی، پہلے 50 یہ 90 یہ کیا ہے؟ 50 90 وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے انہوں نے صرف سینے کے زخم گنے، بعد میں بازوؤں کے، ہاں جی پہلوؤں کے سارے جسم، پیٹھ کے علاوہ ہاں جی تو کل کتنے ہو گئے؟ 90. من طعنۃ ورمیۃ. ہاں جی ٹھیک ہے. حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا وجعفرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر دی زید کی، جعفر کی، عبداللہ بن رواح کی، للناس قبل ان یاتیہم، لوگوں کو پہلے اس کے کہ آئے ان کی خبر. کوئی آدمی خبر لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ان هو الا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اتے ڈائریکٹ کالاں جوڑیاں نے، پتہ کیوں نہ چلے. فقال اخذ الرایۃ زید فاصیب، آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا پکڑا وہ شہید کر دیا گیا. ثم اخذ جعفر فاصیب، پھر جعفر نے تھاما وہ بھی شہید کر دیا گیا. پھر عبداللہ بن رواح نے لیا وہ بھی شہید کر دیا گیا. وعیناہ تذریفان، اور آپ کی آنکھ کے آنسو بہا رہی تھی، اس وقت آپ رو رہے تھے. حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ پکڑ لیا ایک تلوار نے اللہ کی تلواروں میں سے، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے اس پہ فتح کر. وہ تلوار کون ہے؟ خالد بن ولید. ولید. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني امرة قالت سمعت عائشة تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة، جب زید، جعفر، عبداللہ بن رواح کی شہادت کی خبر آئی، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فیہ الحزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ کے چہرے پہ غم پہچانا جا رہا ہے. قالت عائشة وانا اطلع من سائر الباب، عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی دروازے کی دراڑ سے، سائر تعنی من شق الباب، یعنی من شق الباب، شق دراڑ سوراخ. فاتاہ رجل فقال ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان نساء جعفر، قال جعفر وذکر، کے گھر کی عورتیں، ان نساء جعفر، قال وذکر بکاءہن، یعنی ذکر کیا راوی نے ان کے رونے کا، جی وہ تو بہت رو رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں. فامرہ ان ینہاہن، آپ نے منع کیا اس کو کہ وہ ان عورتوں کو روک دے. روکے. قال فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن، آدمی گیا پھر آیا کہنے لگا جی میں نے تو روکا ہے لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. قد نہیتہن، وذکر انه لم یطیعنہ، لم یطیعنہ، انہوں نے اس کی اطاعت نہیں کی. بڑیاں کتوں بن دیا نے. قال فامر ایضا فذهب ثم اتى فقال پھر والله آپ نے حکم دیا، وہ گیا اور آ کے کہا اللہ کی قسم لقد غلبننا، وہ تو ہم پہ غالب آ گئی، وہ نہیں ساڑی گل سن دیا کوئی بھی. فزعمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فحشوا فی افواہہن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا اب ان کے منہ میں مٹی ڈال، نہیں نہ چپ کر دیا، من التراب. وہ مٹی پا. قالت عائشہ فقلت ارغم اللہ انفک، عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، فواللہ ما انت تفعل، اللہ کی قسم نہ تو ایسا کر رہا ہے، فما ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور نہ تو چھوڑ رہا ہے اللہ کے وسلم کو مشقت دینے سے. یعنی نہ تو مٹی پا رہے ان دے منہ وچ، یہ بھی گل تو نہیں من رہا. ہاں جی بار بار کہہ رہے کہ ہاں تے تنگ بھی کیتی جا رہے ہیں نبی السلام.
حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر عبداللہ بن عمر قال جب السلام سلام علیکم کہتے جعفر کے بیٹے کو، عبداللہ بن جعفر کو، یا کیا ابن ذی کہتے؟ الجناحین، السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین، سلام ہو تجھ پر اے بیٹے دو پروں والوں کے، دو پروں والوں کے بیٹے۔ حضرت جعفر کو دو پر اللہ نے لگا دیے تھے، ہاں جی، دونوں بازو کٹ گئے نا جنگ، میدان جنگ میں، ہاں جی، تو جب وہ اللہ کے دربار میں گئے اللہ نے انہیں دو پر دے دیے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس بن ابی حازم قال سمعت خالد بن الولید یقول لقد انقطعت فی یدی یوم موتۃ تسعۃ اسیاف۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹی۔ بڑے بہادر تھے خالد بن ولید، کتنی تلواریں توڑیاں؟ 9۔ فما بقی فی یدی الا صحیفۃ یمانیۃ، تو نہ بچی میرے ہاتھ کے اندر مگر ایک یمانی تیغ تلوار، ساریاں ٹوٹ گئیں۔ حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دك في يدي دکا فدکتا دکتن، قرآن میں بھی آتا ہے توڑ دی گئی میرے ہاتھ کے اندر يوم موتۃ تسعۃ اسیاف موتا کے دن 9 تلواریں، وصبرت في يدي صحيفة لي اور صبر کیا یعنی ٹھہری رہی میرے ہاتھ میں یمانی تلوار۔ تلوار۔ حدثني یمنی عمران تلوار، ہاں۔ حدثني عمران بن میسرۃ قال حدثنا محمد بن فضیل عن حسین عن عامر عن النعمان بن بشیر قال اغمی علی عبد اللہ بن رواحہ، بے ہوشی کی گئی عبداللہ بن رواح پر، بے ہوشی طاری کی گئی عبداللہ بن رواحہ رواح پر، ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ کون عبداللہ بن رواح؟ یہ جو جنگ موتا میں شہید ہو رہے ہیں۔ فجعلت اختہ امرۃ تبکی تو شروع ہوئی ان کی بہن امرا رونے لگی، واجب لا واہ جبلا، ہائے پہاڑا، کہہ دیا نا، او میرے بہادرا، او میرے پہاڑا، او میرے دلیرا، او میرے واقعہ فلانیا، واقعہ ایسے ہائے ایسے ہے ایسے او ایسے تؤدد علیہ۔ گرنے لگی جیسے فقال آج کل ہماری عورتیں گنتی ہیں۔ فقال حین افاق ما قلت شیئا، جب وہ ہوش میں آئے تو کہا، کیا کہا تو نے، کیا کہتی تھی میرے بارے میں؟ الا قیل لی انت کذالک، ہاں، مگر کہا جاتا تھا کہ تو ایسا ہے، تو کہتے تھے نا پہاڑ، فرشتے کہا تو پہاڑ ہے اور تو دلیر ہے اور تو بہادر ہے اور تو فلانا ہے، فرشتے میرے تانے دیندے سن۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابصر عن حسین عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال اغمی علی عبد اللہ بن رواحہ بے ہوشی طاری کی عبداللہ بن رواح پر فی بہذا فلما مات لم تبکی علیہ، جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر ان کی بہن امرا ان پہ نہ روئی۔ پتہ چل گیا نا نبی مسئلہ، صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ اللہ بن ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ شکریہ جی، شکرا لکم، والسلام علیکم۔